امام بخاری علیہ الرحمہ اپنی صحیح البخاری میں اس میں ایک چیپٹر کا جو عنوان ہے یا اس کی ہیڈنگ ہے وہ اس طرح لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں کہ العلم قبل القول والعمل، یعنی علم حاصل کرنا قول اور عمل سے پہلے فرض ہے۔ یعنی کوئی بھی عمل ہے، چاہے وہ فرضی ہو، چاہے وہ نفلی ہو، جو بھی ہو، آپ نے کوئی ایکشن پرفارم کرنا ہے، کوئی سٹیٹمنٹ کہنی ہے، اس سے پہلے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی لیے علامہ ابن المنیر رحمہ اللہ تعالی عنہ، جن کا نام زین الدین علی بن محمد بن منصور ہے، اور یہ صحیح بخاری کے بہت سے شارحین یعنی شرح کرنے والوں میں سے ہیں، اور جن کا تذکرہ امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ تعالی عنہ اپنی کتاب فتح الباری میں کئی جگہوں پہ تذکرہ کرتے ہیں، ان کی سٹیٹمنٹس اور ان کی کامنٹری کو ذکر کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ کی اس چیپٹر کی ہیڈنگ کے بارے میں، اس کی کامنٹری پر obviously he is commenting on him and he says اراد به ان العلم شرط في صحة القول والعمل۔ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی عنہ کا یہ سٹیٹمنٹ کہنا، اس سے مراد یہ ہے کہ کسی بھی عمل یا کسی بھی سپیچ کی درستگی اور اس کی ویلیڈیٹی وہ بیس کرتی ہے نالج کے اوپر۔ یعنی کوئی بھی عمل اگر آپ وہ پرفارم کرتے ہیں، obviously if you don't know how to perform that action، آپ کا وہ عمل ضائع ہے، بلکہ نہ صرف وہ ضائع ہے بلکہ وہ آپ کے لیے ایک نقصان کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ in the same way اگر انسان کوئی ایسی بات کہتا ہے دین کے بارے میں اور وہ بات بغیر علم کے ہو، یعنی بے بنیاد بات ہو، تو obviously نہ صرف وہ انسان کے لیے کوئی فائدہ نہیں رکھتی بلکہ وہ الٹا انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ اسی لیے یہ شرط ہے علم کا، کسی بھی عمل کو پرفارم کرنے یا کسی بھی سٹیٹمنٹ کو کہنے سے پہلے علم کا حصول وہ فرض ہے، جیسا کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی صحیح البخاری میں یہ باب باندھا اور یہ ثابت کیا، اور انہوں نے پھر یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے سورہ محمد کی آیت رکھی ہے اس کو پریزنٹ کیا کہ دیکھیں اللہ کہتے ہیں فعلم، پہلے علم حاصل کرو، پھر اللہ کہتے ہیں انہو لا الہ الا اللہ، پھر توحید کا اقرار کرو، قول کہو، اس کو یعنی سپیچ کہو، اور پھر واستغفر لذنبک، پھر عمل کرو۔ تو اللہ نے قول اور عمل سے پہلے علم کو مینشن کیا ہے، اور یہ علم کیا ہے؟ یہ امر کا صیغہ ہے، فعلم، علم حاصل کیجئے، جانیے، تو اس سے علم کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ اسی کو بنیاد بناتے ہوئے آپ نے بڑی معروف حدیث جو کہ سنن ابن ماجہ میں موجود ہے وہ آپ نے سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو ایکسپلسٹلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان موجود ہے جس سے اس کی فرضیت ثابت ہوتی ہے، اور obviously میں نے کہا لاجکلی بھی کوئی بھی عمل آپ نے پرفارم کرنا ہے، کوئی آپ نے سپیچ کہنی ہے، آپ پر ضروری ہے کہ پہلے اس کے بارے میں آپ علم حاصل کریں اور اس کے بعد آپ وہ ایکشن پرفارم کریں یا وہ سپیچ کہیں۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بھی اگر کوئی کہے چلے یہ تو حدیث ہے، قرآن مجید کی کوئی آیت ہمیں پریزنٹ کرے جس سے علم کی فرضیت کا پتہ چلتا ہے، تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 یا 122 ورس نمبر، اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، ایسا کیوں نہیں ہے کہ ہر گروہ میں سے ایک گروپ وہ تم لوگ سلیکٹ کر لو، لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، اس کا کام کیا ہو کہ وہ دین کی فقہ یعنی دین کا علم حاصل کرے، اس کی سمجھ بوجھ حاصل کرے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ، تاکہ وہ لوگوں کو کیا کرے؟ ڈرائے اور لوگوں کو گائیڈ کرے، لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے بارے میں بتائے۔ تو قرآن مجید کے اندر اللہ نے کہا ایسا کیوں نہیں ہے کہ سوسائٹی کے ہر طبقے میں ایک گروپ ایسا ہو جو کہ اہل علم کا گروپ ہو۔ تو اس سے بھی علم کی فرضیت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یہاں پہ ہم آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک چیز کی کلیئرٹی کرنا چاہوں گا جو بہت اہم نقطہ ہے، اور آئی تھنک اٹس اے ویری امپورٹنٹ پارٹ دیٹ وی نیڈ ٹو میک آور سیلوز کمفرٹیبل ود، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح میں نے کہا کہ عمل سے پہلے علم حاصل کرنا تو ضروری ہے ہی ہے، obviously آپ کوئی ایکشن پرفارم ہی نہیں کر سکتے، ایون دنیاوی کوئی ایکشن پرفارم نہیں کر سکتے، آپ گاڑی نہیں چلا سکتے if you don't know how to drive obviously،
ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایکشن پرفارم کرنا ہو اس کے بارے میں آپ کو علم حاصل کرنا پہلے ضروری ہوتا ہے۔ خاص طور پہ جو سٹیٹمنٹ ہے کہ دین کے بارے میں جو بات کرنی ہے اس سے پہلے علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ ہمارے دور کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ جو سوشل میڈیا میں، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، یوٹیوب پہ ہر دوسرا بندہ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا ایک بہت بڑا نقصان، اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ what is the actual wrong and evil of this social media that we are actually unfortunately forced to deal with، وہ یہ ہے کہ اس نے ہر بندے کو زبان دے دی ہے۔ It has provided each and every single individual the platform، ایک پلیٹ فارم دیا ہے جس کے اوپر وہ جو چاہے کہہ سکتا ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہر وہ شخص جو کہ جاہل ہے وہ آج کل سوشل میڈیا پر آپ کے سامنے ایک بہت بڑا فلاسفر اور بہت بڑا عالم بن کے سامنے آتا ہے۔ یہاں پہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں ذرا اس کی امپورٹنس یا اس پوائنٹ کی اہمیت کے بارے میں آپ کے سامنے ایک دو احادیث اور آیات رکھنا چاہتا ہوں۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 36، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم۔ ذرا غور کیجئے گا اس آیت کے مفہوم پر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، اے لوگو یا اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا پھر جو بھی مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس چیز کی تمہیں خبر نہیں ہے اس کے پیچھے نہ پڑو۔ وَلَا تَقْفُ، نہ پڑو اس چیز کے پیچھے جس کا تمہیں علم نہیں ہے۔ بعض مفسرین یعنی جو کامنٹریٹرز ہیں قرآن مجید کے مفسرین جن کو ہم کہتے ہیں، خاص طور پر امام طبری رحمہ اللہ، ابن جریر الطبری، بہت بڑے کلاسیکل سکالر ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں قرآن مجید کے، وہ کہتے ہیں کہ مفسرین کی ایک بہت بڑے گروپ کی رائے یہ ہے کہ یہاں پہ تقف سے مراد تقل ہے، وَلَا تَقُلْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، کہ جس چیز کے بارے میں آپ کو علم نہیں ہے اس کے بارے میں آپ کوئی بات نہ کیجیے۔ اس کے پیچھے پڑنے کے سے مراد کیا ہے؟ اس بارے میں بات نہ کیجیے، خاموش رہیے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صمت نجا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور آخر دن پر اس کا یقین ہے کہ میں نے ایک دن، یعنی جس کو رسپانسبلٹی کا احساس ہے، اس کو چاہیے کہ وہ کوئی صحیح درست بات کہے، اچھی بات کہے، او لیصمت، یا پھر وہ خاموش رہے۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، جس کے بارے میں علم نہیں ہے اس کے بارے میں بات نہ کیجیے یا اس کے پیچھے نہ پڑیے۔ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، جو اللہ نے ہمیں فیکلٹیز دی ہوئی ہیں، سننے کی جو صلاحیت ہے، دیکھنے کی صلاحیت ہے اور سمجھنے کی جو صلاحیت ہمیں اللہ نے دل دیا ہے یا عقل دی ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سوال کرنا کہ تم نے یہ بات کیوں کہی اپنے زبان سے، where did you use these faculties؟ تو قرآن مجید کی آیت پر اگر آپ غور کریں تو اس سے ہمیں بہت بڑی وارننگ ملتی ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کو جو کہ بغیر کسی سمجھ بوجھ کے اور علم کے جو چاہے منہ پہ یا پھر جو ان کے خیال میں آتا ہے اپنی سوچے جو چاہتے ہیں وہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کرتے ہیں، اس کو پروپیگیٹ کرتے ہیں اور اس کو پروفیس کرتے ہیں۔ اسی طرح سورہ اعراف کی ورس نمبر 33 میں آپ کے سامنے پریزنٹ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ میرے رب نے، میرے اللہ نے یہ چیز حرام کر دی ہے۔ کیا چیز؟ الفواحش، فحاشی کے کام، برائی کے کام، بے حیائی کے کاموں کو، ما ظہر منہا وما بطن، چاہے وہ خفیہ کیا جائے، چھپ کے کیا جائے، یا علی الاعلان کیا جائے، اوپنلی اس کو کیا جائے، برائی کا کام، چاہے کوئی بھی بے حیائی کا کام آپ اوپن کریں یا چھپ کے کریں، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا۔ والاثم والبغی، اسی طریقے سے گناہ کو اور سرکشی کو اللہ نے حرام کر دیا۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا، اور آپ اللہ کے ساتھ شرک کریں جس کی کوئی دلیل نہیں، جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے، آپ وہ اللہ کے ساتھ شرک کریں، یہ بھی حرام کر دیا۔ اور اس کے بعد ذرا غور کریں، فرمایا کہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ آپ اللہ پر ایسی باتیں کہیں کہ ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے، دین کے بارے میں ایسی زبان تم استعمال کرو جس کے بارے میں تمہیں علم نہیں ہے۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، تو یہ حرام کر دیا۔ اسی حوالے سے عملی طور پہ اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ انسان جب بغیر علم کی بات کرتا ہے تو اس کی وجہ سے کتنا فتنہ اور فساد پیدا ہوتا ہے،
یہ آبویسلی آج کل کے جو سوشل میڈیا پہ جو جس طرح خبریں ہم لوگ ایک دوسرے کے ساتھ نیوز شیئر کرتے ہیں اور لوگوں کو ڈراتے ہیں، اور جو کرنٹ سچویشن ہماری بنی ہوئی ہے الیاذ باللہ، ان سب کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو احساس ہوگا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ میں آپ کو اس کا ایک عملی جو ہے ایک نمونہ یا مثال آپ کے سامنے حدیث سے پیش کرتا ہوں۔ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 336 ہے، یعنی 336 حدیث نمبر ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں نکلے، ہم جا رہے تھے، صحابہ تھے، اللہ کے رسول ساتھ نہیں تھے، تو ہوا یہ کہ فَأَصَابَ رَجُلًا مِنَّا حَجَرٌ، ایک ہم میں سے ایک صحابی تھے، ایک مسلمان بھائی تھے جن کے سر پہ کوئی چوٹ لگی، ایک پتھر لگا اور چوٹ لگ گئی، زخم ہو گیا۔ ثُمَّ احْتَلَمَ فَسَأَلَ أَصْحَابَهُ، پھر ہوا یہ کہ اس کو احتلام ہو گیا، یعنی اس پر وہ جنابت کی حالت میں آ گیا اور اس پر غسل کرنا واجب ہو گیا۔ فقال فسأل صحابہ، تو اس نے جو صحابہ جو تھے جو ان کے ساتھی گئے ہوئے تھے ان سے پوچھا، هل تجدون لی رخصۃ فی التیمم، کیا میرے لیے کوئی یہ فلیکسیبلٹی دین میں موجود ہے کہ میں اس کرنٹ سچویشن میں جبکہ میرے سر پہ زخم آیا ہوا ہے، میں نہا نہیں سکتا، تو میں تیمم کر لوں؟ کیا میرے لیے دین میں یہ رخصت یا فلیکسیبلٹی موجود ہے؟ یہ سوال کیا۔ انہوں نے آگے سے جواب کیا دیا، ان کو علم نہیں تھا۔ انہوں نے کہا ما نجد لك رخصة وانت تقدر على الماء، کہ ہماری جو انڈرسٹینڈنگ ہے دین میں، ہمیں تمہارے لیے کوئی رخصت نہیں ملتی، کوئی فلیکسیبلٹی نہیں ملتی، کیونکہ تمہارے پاس پانی موجود ہے۔ تیمم تو تب کیا جاتا ہے جب پانی نہ ہو، پانی موجود ہے، پانی کی موجودگی کے اندر، پانی کی موجودگی میں تم تیمم نہیں کر سکتے۔ تو ہوا یہ کہ فاغتسل فمات، اس نے غسل کیا، ظاہر ہے اس نے سمجھا کہ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، آئی ہیو ٹو بیئر ود اٹ، اور اس نے اسی زخم کی حالت کے اندر، اس کا زخم گہرا تھا، سیویئر تھا، اس نے کیا کیا، غسل کیا، اور اس کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی اور یہ لوگ جب واپس آئے اور ان کو پتہ چلا کہ صحابی کی ڈیتھ ہو گئی ہے صرف اس بات پہ کہ اس کو غسل کرنے پر مجبور کیا گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، آپ نے فرمایا قتلوہ قتلہم اللہ، تم لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے، اللہ تم کو بھی قتل کر، جن لوگوں نے اس کو قتل کیا ہے اللہ بھی ان کو قتل کر۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ تم نے لٹرلی ایک مرڈر کیا ہے، اور اللہ بھی تمہارے ساتھ یہ معاملہ کرے، آپ اتنے ناراض ہوئے۔ اور آپ نے فرمایا کہ الا سألوا اذا لم يعلموا، جب تمہیں علم نہیں تھا تو تم نے یہ کیوں نہیں کیا کہ ہم کسی سے پوچھ لیں، اہل علم سے پوچھ لیں، ہم ویٹ کر لیں جب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں کوئی علم یا وضاحت نہ مل جائے تب ہم یہ کام کریں۔ تو کسی بھی شخص کو اگر علم نہیں ہے اور وہ بغیر علم کے صرف اپنی انڈرسٹینڈنگ، جو اس کو دین کا تھوڑا بہت علم ہے، اس کو سامنے رکھ کے اگر وہ فتوے دینے شروع کر دے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا نقصان یہ فساد پھیلتا ہے، نہ صرف لوگوں کی جانیں جاتی ہیں بلکہ بہت بڑے مسائل کا انسان کو، یا پوری سوسائٹی اس کی وجہ سے سفر کرتی ہے۔